تو پاکستان اور اسرائیل کی کوئی آبویس لائن تو تھی نہیں. پاکستان امریکہ کی آبویس لائن تو ہے, پاکستان چائنا کی ہے, مگر انڈیا کے مودی کی طرف سے سوچیں آپ ذرا, تو اس کو پتہ ہونا چاہیے, ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے ساتھ اس کے مسائل کیا ہیں. سو ہی از پریٹی ہی از سکنگ اپ ٹو نیتنیاہو فرام ڈے ون. وہ ایکسٹرا مائل جا کے اس کو خوش کرنے کے لیے, اس کو سپورٹ اس کو دکھانے کے لیے, صرف اس لیے کہ کیونکہ اس کا کیا تعلق فلسطین سے, نہ اس کا دور کا تعلق ہے نہ کوئی قریب کا اسرائیل سے. مگر چونکہ اسرائیل از پریکٹیکلی کالنگ دا شاٹس آن دا انفلوئنس ان دا سینٹ امریکہ کے, تو ان کو وہاں پہ چاہیے ہوتے ہیں اس طرح کے معاملات. اب اسی تفصیل میں کیا جاننا, وہ پولیٹیکل پروگرام کسی دن کریں گے یا سائیکولوجیکل انالیسس کریں گے تو ہم کو بتاؤں گا. تو اس کے 3-4 موٹے موٹے ایسے انالیسس ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں, جو کہ کامن سینس کی بات ہے, نہ نظر آئیں تو ہماری بیوقوفی ہے, مطلب اس دا وے تھنگز ورک. تو وہ یہ کہ پاکستان کو اس وقت آئسولیشن میں بھی دیکھیں تو پاکستان میں 2 دفعہ جہاد کا فتویٰ آ چکا ہوا ہے. نیتنیاہو کئی دفعہ پاکستان کا نام لے چکا ہوا ہے, کئی دفعہ برملا. وہ چھپاتا نہیں ہے اس بات کو کہ ایران اور پاکستان 2 ہی خطرے ہمیں. پاکستان کی ہسٹری میں پاکستان کے اوپر اسرائیل کا اور پاکستان کا اسرائیل کے اوپر اٹیک بھی ریکارڈڈ ہے. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. ٹھیک ہے. تو یہ زیادہ تر پاکستانیوں کو پتہ نہیں ہے. اسرائیلی طیارے انڈیا میں لینڈ ہوئے تھے جب پاکستان کے کوئٹہ پلانٹ پر انہوں نے اٹیک کرنا تھا. تو you need to understand that's on record. تو مطلب یہ جو آپ کی بات ہے گٹھ جوڑ والی صحیح ہو گیا, یہ گٹھ جوڑ ہے کہیں نہ کہیں. So it's not just Modi, it's the structure of the government. Modi تو اب آیا, اس وقت تو نہیں نا مودی تھا نا. This is old news I'm talking about. تو میں خالی یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو پتا ہو کہ ایک تو مودی کے الیکشن آئے ہوں, اور اس کو پتا ہو کہ کس طریقے سے فلسطین کا مسئلہ ویسے بھی مسلمانوں انڈین مسلمس کو بھی رائل اپ کر رہا ہے نا. مسلم کانٹینٹ, اسلام کا کانٹینٹ جو ہے نا, وہ خون کے اندر صلاحیت کرتا ہے. جب پوری دنیا کو افیکٹ کیا فلسطین کے مسئلے نے, آپ کے سمجھ بی جے پی کی جو جنتا پارٹی کی کانفرنس ہونی ہوتی ہے, اس میں یہ ڈسکشن نہیں ہوتی کیا فلسطین کی وجہ سے تو 40 کروڑ مسلمان انڈیا کے ادھر ادھر ہوئے ہیں. چلیں 40 کروڑ نہیں تو میجر تھنکنگ برین تو مسلمانوں کا اس وقت پرو مسلم ہوا ہے. تو اس کو کیسے کیا جائے, ٹیپر ڈاؤن کیا جائے, اس کو سیچوریٹ, مطلب اس کو نلیفائی کیسے کیا جائے. اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ پوری دنیا کے تمام غیر مسلم بھی فیل کر رہے ہیں, اور اوپنلی میں جا کے نیتنیاہو سے مل رہا ہوں, تو میرے تو ظاہر ہے مسلمان ووٹرز ادھر ادھر ہو جانے ہیں. بالکل صحیح. مسئلہ یہ ہے کہ آپ ذرا یہ دیکھیں کہ ایز اے ریگولر بی جے پی مین آپ سوچیں تو صحیح نا, آپ کی فلسطین کے مسئلے کی وجہ سے انڈین مسلمز رو رہے ہیں, کوئی شک تو نہیں ہے, تمام مسلمان, اور غیر مسلم بھی رو رہے ہیں. یہ بھی نہیں کہ کوئی ایسی ویو ہے جو کہ صرف مسلمانوں کے اندر سے گزری ہے. تو اس کو نلیفائی کرنا یہ بہت بڑا پوائنٹ آف ڈسکشن ہے بی جے پی کی انٹرنل میٹنگز کا. اٹس کامن سینس, اٹس ناٹ. میں بھی ہوتا تو میں بھی یہ کہتا ہے ان کے مذہب کا بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے یہ بہت زیادہ, اور ہم آر ایس ایس ہندوتا پرون ہمارا برانڈ آئیڈینٹی کیسر کلر کی ہے, اور میں نیتنیاہو سے جا کے ملتا ہوں, مجبوری ہے, سیاسی مجبوری ہے, امریکہ کے ساتھ ہمارے مسائل ہیں. تو کمپلیکس ایشو obviously because کمپلیکس اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ایک تو ان کی جو گورنمنٹ کا سٹرکچر ہے نا انڈیا کا, یا کسی بھی گورنمنٹ کا, ہماری گورنمنٹس کا بھی, وہ اتنا ملٹی فیسٹڈ ہوتا ہے کہ آپ اس طریقے سے نہیں معاملات چلتے جس طرح پرانے زمانے میں, یا کہ آج کل کے زمانے میں فیڈل کیسٹرو کے چلتے ہوں, یا پرانے زمانے بادشاہوں کے چلتے ہوں, یا کسی خلیفہ کے چلتے ہوں. یہ ڈیموکریسی کا سٹرکچر اور ملٹی پولر ورلڈ, ایک وقت میں 2-3 الگ الگ طاقتوں کے ساتھ آپ کے الائنسز, سیکنڈلی آپ کے سیلف پریزرویشن کے ویسٹڈ انٹرسٹس, یہ سارے کے سارے معاملات کے اندر آپ کو وہ والے جگہوں کے اوپر گٹھ جوڑ کرنا پڑتا ہے, لین دین کرنا پڑتا ہے, جس میں آپ کو کچھ obvious lines نظر آ جاتی ہیں. السلام علیکم, جسمی فیصلمان, آئی ہوپ آپ خیریت سے ہوں گے. پاکستان اور انڈیا کی جو ایک وار چل رہی ہے اس کے بارے میں بہت ہی ہمیں کریٹیکل لینس سے چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ اس کے بیک اینڈ پہ سٹوری کیا چل رہی ہے.
اگر ہم پاکستان کا جائزہ لیں تو پاکستان از ون آف دوز کنٹریز جو جن کے اندر اتنا پوٹینشیل ہے کہ وہ خلافت کا نظام لے کے آ سکتے ہیں، یا پھر وہی کہہ سے کہ وہ ورلڈ نیو آرڈر کو چیلنج کر سکتے ہیں. اور یہی ایک مین ریزن ہے جو جتنی بھی سپر پاورز ہیں ان کے لیے پاکستان ایک بہت بڑا تھریٹ ہے، جس میں آپ اسرائیل کو لے سکتے ہیں، امریکہ کو لے سکتے ہیں، کہ یہ چیز ان کے لیے بہت زیادہ ایک تھاٹ پرووکنگ ہے کہ اگر ہم پاکستان کو اپنی نظروں میں نہیں رکھیں گے، یا پاکستان کو ہم ایسی فائٹس میں انوالو کر کے نہیں رکھیں گے جو ان کے مین آبجیکٹیو سے ان کو ڈسٹریکٹ نہیں کرتی، تو وہ بہت بڑا ایک کلسٹر لے کے آ سکتے ہیں. اگر ہم امریکہ کی ایگزامپل لیں تو امریکہ دیکھ لیں ہمارے پولیٹیکل سسٹم میں، ہمارے جو ڈیموکریسی کی سسٹم جا رہا ہے اس میں اتنا زیادہ انوالومنٹ کر رہا ہوتا ہے کہ ہمارے پولیٹیشین سے لے کے ہمارے چھوٹے سے چھوٹا نظام بھی جو ہے وہ امریکہ کے انڈر آ رہا ہوتا ہے. اور یہی چیز ہمیں انڈیا میں بھی دیکھنے کو ملتی ہے کہ انڈیا کا جو سارا نظام ہے وہ اسرائیل اور امریکہ کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. جب تک ہم ان چیزوں سے، ہم اس نیشنلزم سے نہیں نکلیں گے اور بگر گیم کے پلیئر نہیں بنیں گے، کہ جیسا کہ ہم اگر جوز کو دیکھیں، جیسا کہ ہم اگر یہودیوں کو دیکھیں تو دے آر فائٹنگ انٹلیکچوئل وارفیئر. جب تک آپ انٹلیکچوئل وارفیئر کا پارٹ نہیں بنیں گے، جب تک آپ اف یو آر ناٹ فائٹنگ دا بگ فائٹ تو یو آر دا پرابلم. ہمیں اپنی بڑی فائٹ کو دیکھنا چاہیے کہ ہم نے کس طرح نیتن یاہو کو یا پھر اسرائیل اور امریکہ کو وہ ان چیزوں سے، کیونکہ ابھی جو یہ پاکستان اور انڈیا کے وار رہی ہے یہ تو ایک چھوٹا سا شو کیس تھا. ابھی بہت کچھ ایسی چیزیں ہونے باقی ہیں جو کہ انڈیا نے پرفارم کرنی ہے اکارڈنگ ٹو اسرائیل اور امریکہ کی نظر میں آ کے.